ایمان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے ذہن سے ہے، قلب سے ہے۔ اور یہ جو آج ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اس خاص مضمون کے اعتبار سے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ خاص مضمون کے اعتبار سے کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ دیکھیے اصولی اعتبار سے بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے قبول نہ ہو۔ یہاں ایمان کے بغیر نیکیوں کے اعمال کے قبولیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ ایک خاص رعایت ہے۔ اس لیے آیت ختم ہو رہی ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہارے اعمال اگر تم اطاعت کرتے رہو گی اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ قبول فرما لے گا۔ البتہ یہاں یہ نوٹ آف کوشن سامنے رہنا چاہیے کہ اطاعت جزوی نہیں، اطاعت کلی، پوری کی پوری اطاعت۔ دو حکم بھی دیا گیا، ماننا پڑے گا۔ جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک حکم قبول کر لیا ایک نہیں کیا تو جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ وہ آپ کے نفس کو پسند نہیں، جو قبول کیا وہ کیوں کیا کہ نفس نے الاؤ کر دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے کر لو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ اس پر جو وعید آئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے، اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ He sees you through and through، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا، حرام کی کمائی سے کیا ہے۔ یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ 1.25 ارب سے لے کر 1.5 ارب تک کی تعداد ہے جو آنکی جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں۔ گویا کہ ہر چوتھا یا ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ کتنا بڑا رقبہ ان کے قدم و تلے ہے۔ ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں، معدنیات، نباتات، جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل، اس کے سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدم و تلے۔ اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں، تو ذلت جو ہے وہ تو آج ہم پر ہے مسلط۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة۔ اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کرم فرمائے، اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جانے کی خبر سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ البتہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شخص واقعتاً، چاہے آغاز میں اس کا دل پازیٹیولی ایمان سے خالی تھا لیکن ساتھ ہی نیگیٹو نفاق سے بھی خالی تھا، تو باطن کے اعتبار سے چاہے وہ 0 لیول پر تھا لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، فرائض ادا کرتا رہا، تو اس سے لازماً ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دلوں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال۔ امام
بخاری رحمت اللہ علیہ کا موقف کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے، یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے۔ دل میں یقین ہوگا تو کیسے عمل اس کے خلاف ہو جائے، لیکن لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر جسے ہم اسلام کہیں گے، عمل علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے، اور ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ ہم میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، جیسے میں نے دعا کی اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشن کر دے ایمان کے ساتھ، نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہمارا دل، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، اسلام کی ہر شے ہمیں حسین نظر آئے۔